अस्सलाम वालेकुम 24 डिजिटल के साथ मैं हूँ रोज़ीना अली। जी हाँ, बिल्कुल मानसून बारिशों का जहाँ पर सिलसिला जारी है, वहीं कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी मौजूद है और कई दरियाओं में इस वक्त भी अलर्ट जारी किया गया है NDMA की जानिब से। तो मेरे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर तैयब NDMA से, उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी जो महकमा मौसमियात का कहना है कि सितंबर में 3 से 4 बारिशों के सिलसिले मुतवक्के हैं। जो सितंबर की बारिशें हैं, क्या वो भी इसी पैमाने की होंगी और जो दरियाओं की सूरत हाल है वो मज़ीद संगीन हो सकती है, बिगड़ सकती है इस दौरान? मानसून तकरीबन 5 दिन पहले 26 जून को आ गया, जो भी एक एनॉमली थी। अब ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें रिट्रीटिंग फेज़ ऑफ मानसून भी आएगा, यानी मानसून लेट मानसून भी हो सकता है। डिफरेंट जो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स हैं, चाहे वो साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम की एनालिसिस हो, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो हमारी एनालिसिस के मुताबिक सितंबर भी वेट सितंबर रहेगा। लेकिन चूँकि इसका रिलेशन जो होता है मानसून का, ये ज़मीन के दर्जे हरारत और समुंदर के दर्जे हरारत के दरमियान में कितना डिफरेंस हो, तो हम ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह लैंड सरफेस टेम्परेचर आने वाले दिनों में थोड़ा सा मामूल से तकरीबन ये कम होता जाएगा। तो मानसून का जो एक्चुअल जो इंटेंसिटी थी, जो कि हमने अगस्त में देखी, अगस्त के एंड में देखी या जुलाई के में देखी, वो सितंबर के पहले 10 दिनों में तो हम देखेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मानसून रिट्रीट होगा और मानसून की ज़्यादा इंटेंसिटी में रिडक्शन आएगी। बारिशें ज़रूर फोरकास्ट है कि ये फोरकास्ट है कि हमारी शुमाली इलाका जात में और शुमाल मशरक़ी पंजाब में और जो अपर कैचमेंट एरिया में आगे आने वाले दिनों में भी बारिशें हैं, लेकिन ये वो शिद्दत नहीं होगी जो हमने 26 अगस्त को एक गैर मामूली बारिश देखी, या हमने जो 2 दिन पहले एक नया रिकॉर्ड देखा, ना सिर्फ वो सियालकोट का हो या गुजरात का हो, नारोवाल का हो, शकरगढ़ का हो या कसूर का हो, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बहुत शिद्दत से बारिशों की वजह से वक्त से पहले सारे उनके डैम भरे। और ना यानी सूरत हाल इतनी संगीन नहीं हो सकती दरियाओं। एक पॉइंट मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि 6 सितंबर को एक सिस्टम सिंध में दाखिल हो रहा है और फोरकास्ट ये है कि 7 सितंबर को दरियाई रास्ता भी, जो सैलाबी रास्ता है, वो भी सिंध में दाखिल होगा। यहाँ पे एक वर्टिकल और हॉरिजेंटल इंटरेक्शन दोबारा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि महाराष्ट्र जो इंडिया का सेंट्रल रीजन है, वहाँ पे एक हवा का कम दबाव मुसलसल गुजरात की तरफ और महाराष्ट्र से मूव कर रहा है गुजरात की तरफ, और गुजरात के साथ ही हमारा लगता है थर पारकर। तो हमारा जो डेटा है वो ये बता रहा है कि थर पारकर, थट्टा, सजावल, बदीन, टंडू अलायार, टंडू मोहम्मद ख़ान, मीरपुर ख़ास और साथ साथ घोटकी ये और शिकारपुर के कुछ रीजन जो कि ईस्टर्न पट्टी पे जो मौजूद अज़ला हैं, और इन अज़लाओं में भी अगले 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर और कुछ मॉडल 10 सितंबर तक बारिशें बता रहे हैं। ये बारिशें ज़रूर जो हैं यहाँ पे बारिशों की आमद होगी। थर पारकर में तो कहीं कुछ जगहों पे ज़ाला बारी की भी प्रेडिक्शन है और कुछ जगहों पे खुदा न खास्ता गरज चमक के बादल बने या बिजली आसमानी गिरे। लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी रिवराइन फ्लडिंग यानी दरियाई रास्तों की फ्लडिंग को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हर इत्तला अर्ली वार्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी से ही हम आपको बता रहे हैं कि अगले 5 दिन बाद इन इलाकों में क्या होने वाला है, चाहे वो हैदराबाद में कोटरी बैराज के पास हो, या वो सखर बैराज के पास क्या होगा, या वो कश्मीर में अभी भी हम कनेक्टेड हैं। अभी कुछ बारिशों का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा में भी है, और कुछ बारिशों के अलावा जो गैर मामूली टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से फ्लैश फ्लडिंग, लैंडस्लाइड, डेब्रिस फ्लो और लैंड स्लिपेज, ये भी मामलात हमारे गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले दिनों में हो सकते हैं। हम अभी भी देख रहे हैं कि कुछ शिगर, शयोक, अस्तोर, गुलमित और इसके अलावा जो बूनी और रेशन के जो ग्लेशियर्स हैं उनमें भी और उनके दरिया जो हैं इनमें भी कुछ तुग़यानी हो सकती है। यानी हमारे GB के रीजन में भी इस वक्त हालात आने वाले 5 से 6 दिनों में अभी सेंसिटिव हैं। इसके अलावा ख़ित्ते पोठोहार और साथ साथ जो शुमाली इलाक़ाजात खैबर पख्तूनख्वा के हैं और बशमूल सवाबी और पेशावर, इनमें भी कई इलाकों में बारिशों की एक्सपेक्टेशन है। साथ साथ जो पेशावर का बुटनी नाला है, इस नाले ने इस बार 2 दफ़ा बिफरा है और जो कि पेशावर के भी कुछ एरिया में अर्बन फ्लडिंग की है। डॉक्टर तैयब, लोग अब ये जानना चाहते हैं कि मानसून बारिशें जो हैं इनका मुकम्मल ज़ोर कब टूट रहा है, ये मानसून कमज़ोर कब हो रहा है, ये कब हमें अलविदा कह के जाने वाला है, क्योंकि जिस तरह की एक सैलाबी सूरत हाल है उससे यकीनन हर तरफ एक एंजाइटी और डिप्रेशन का सा माहौल बना हुआ है। तो मानसून कब ये कमज़ोर हो रहा है, ये बता दीजिए मुझे।
ابھی ماڈلز تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ مونسون 15 سپتمبر تک تو ضرور رہے گا، اور کچھ ماڈلز جو ہیں اس میں ریٹریٹنگ یا لیٹ مونسون کے بھی فیس بتایا جا رہے ہیں، یعنی مونسون کی ابھی بھی 15 سے 20 دن ایسے ہیں کہ جہاں پہ بارشیں ہوں گی، لیکن کوئی بڑی سیلابی صورتحال جیسا کہ ہم نے صوبہ پنجاب میں اور آگے آنے والے دنوں میں ابھی صوبہ سندھ میں دیکھیں گے، تو ایسی کوئی ماڈلز یہ نہیں بتا رہے کہ خدا نخواستہ دریائی راستوں میں اس کے بعد بھی اس طرح کا کوئی سسٹم بنے گا۔ 15 سپتمبر تک ہماری دریائی راستوں میں کافی تیز طغیانی سے تیز رہے گی، یہ جو آپ کے فلوز تیز رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہمارے مونسون کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور آنے والے سالوں میں زمین کا جو تپش ہمارے مونسون کو نہ صرف ایکسٹینڈ کرے گی بلکہ اس کی انٹینسٹی کو بھی بڑھائے گی، اور ساتھ ساتھ درجہ حرارت کے بڑھنے سے ہمارے گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے بھی ہمارے جو ڈفرینٹ ہائیڈرولک سٹرکچرز ہیں، جیسے کہ اس بار ہم انڈیا پہ موجود بھاکرا اور پونگ ڈیم کا وقت سے پہلے بھرنا اور 5 دنوں کے اندر 50% بھرنا، جو کہ غیر معمولی بات ہے، جو انڈیا کے ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں ہوئی، اور ساتھ ساتھ جو اور راوی کے اوپر ڈیم ہے، تو آنے والے سالوں میں ہم یہ پریڈکشن یہ ہے، سارے ماڈلز یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ایسٹرن ریور راوی اب ہمیشہ سوکھا ہوا ریور نظر نہیں آئے گا۔ ستلج کی بات کی جائے تو ماڈلز یہ بتاتے ہیں کہ اوپر درجہ حرارت کے بڑھنے سے ضرور آگے آنے والے سالوں میں انڈیا کے بھی ہائیڈرولک سٹرکچر پہ سٹریس پڑے گا، جس کی وجہ سے انڈیا کی بھی کنٹرول ریلیزز نیچے ہوں گے اور ہمارے صوبہ پنجاب میں پانی کی آمد ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریور انڈس کے اوپر موجود جو جتنے گلیشیئرز ہیں ان کا تیزی سے پگھلنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہمارے انڈس کے اندر بھی آنے والے سالوں میں دریائی راستوں پر زیادہ تیز طغیانی ہوگی، یعنی آنے والے سالوں میں پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی سے بننے والے ڈیزاسٹرز، کلائمیٹ انڈیوس ڈیزاسٹرز کی فریکوینسی زیادہ ہوگی۔ اب ہمارے پاس 9 قسم کی فلڈنگ کے سینیریوز بن چکے ہیں، جو کہ غیر فطری اور غیر معمولی بات ہے۔ ہم صرف دریائی راستوں کی فلڈنگ کی اب بات نہیں کرتے، ایک نیا کانسیپٹ سٹارٹ ہو چکا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ، جو کہ ایک ہی سیکنڈ میں ایک فلیش فلڈ لے آتا ہے، ایک جگہ کو جو ہے زیر آب کر دیتا ہے۔ یہ جتنی فریکوینسی بن رہی ہے اس انکریز، ہم نے جموں کے ریجن اودھم پور میں، ہماچل پردیش میں، اتراکھنڈ پہ دیکھا ہے، لیکن ہم آنے والے دنوں میں یہی کانسیپٹس بنیر، باجوڑ میں، مالاکنڈ میں دیکھیں گے، خدا نخواستہ اسلام آباد میں بھی دیکھیں گے، کیونکہ اس کا ریلیشن ہے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے ساتھ۔ کلاؤڈ برسٹ کے ساتھ ساتھ ٹورینشل رینز ہوں، ایک نئی ٹرمینالوجی اب آج کل آ رہی ہے پاسنگ شاور، جب دو ہوائیں آپس میں ٹکرائیں تو ایک دم تیز شاور ہو اور چند ہی سیکنڈ میں بہت زیادہ بارشیں ہو جائیں۔ پاسنگ شاور ایک نیا کانسیپٹ آ چکا ہے، بارشوں کی کئی اقسام بن چکی ہیں، پہلے تو ایک بارش کی ٹائپ تھی، اب تو 4 بارشوں کی ٹائپ۔ لیکن اگر سیلابی صورتحال کی بات کروں تو فلیش فلڈ ہے، ٹورینشل فلڈ ہے، پلوویل فلڈ ہے، فلوویل فلڈ ہے، اربن فلڈنگ ہے، لوکل اننڈیشن ہے، ریورائن فلڈنگ ہے، کوسٹل سٹارم سرجز ہیں، سی واٹر انٹروژن ہے، آپ نام لیں وہ فلڈنگ کی سچویشن پاکستان ایسے ریجن پر واقع ہے بدقسمتی سے، جس پہ کلائمیٹ چینج سے ہونے والے بہت سی فلڈنگ کے ٹائپس نہ صرف مونسون میں بلکہ لیٹ مونسون اور ارلی مونسون میں بھی ہوں گے۔ جون کے مہینے کے اینڈ پہ جب کہ مونسون ابھی آمد کرتا ہے، ہم نے سوات میں ایک بہت سیڈ انسیڈنٹ خواجہ خیلہ اور فضا گڑھ کے مقام پہ دیکھا۔ ہم اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ مونسون کے جاتے ہوئے بھی کوئی ایسے نقصانات ہم نہ دیکھ سکیں۔ اس کے لیے مونسون کے جاتے ہوئے بھی کوئی نقصانات نہ دیکھیں۔ ڈاکٹر طیب، کلاؤڈ برسٹ کا ایک ایسا ٹاپک چھیڑ دیا کہ جس پہ یقیناً میری آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہوتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے۔ مجھے صرف ان شارٹ مجھے اگر ایک فگر بتا دیں، لاسٹ ٹائم جب میری آپ سے کنورسیشن ہوئی تھی، یہاں پر میں آئی تھی آپ سے معلومات لینے، تو آپ نے بتایا تھا کہ 9 ایونٹس ہو چکے ہیں۔ ان شارٹ بتائیے کہ کلاؤڈ برسٹ کے ابھی تک کیا اس کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے؟ ضرور بڑھی ہے، اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ کوئی آرگنائزیشن رائٹ ناؤ ود ان پاکستان، ان کے پاس جو ہے ایکچول فگرز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اس وقت وہ اتنی ڈینسلی نیٹ ورکس اویلیبل نہیں ہیں۔ ماڈلز یوز کیے جاتے ہیں جی ایف ایس، جو کہ یا ادر ماڈلز ECMWF، سب سے میکسیمم جو آپ کو گریڈ ریفرنس ملتا ہے 13 کلومیٹر کی جو ریزولوشن ملتی ہے، وہ لوکل ریجن کو پھر بھی نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتی۔ اس کے علاوہ ہائی ریزولوشن کچھ ماڈلز ہوتے ہیں۔ تو کلاؤڈ برسٹ کے ایونٹ ضرور ہوئے ہیں،
9 سے بھی زیادہ ہوئے ہیں، 9 سے بھی زیادہ ہوئے ہیں، میں 9 سے 13 کے درمیان میں آپ کو رکھوں گا، لیکن اگین شاید اس سے بھی زیادہ ہوئے ہوں۔ ہم لوگ اس کو ٹورینشیل رینز کا کانسیپٹ دے دیتے ہیں، لیکن اب تو یہ ایک گلوبل کنسنسس اس بات پہ ہے کہ لوکل ایونٹ پہ کوئی بہت بڑی تباہی ہو جائے یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ میسو اننڈیشن ہو جائے، اس ایریا میں ضرور کوئی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہوگا، چاہے اس کو آپ نام ٹورینشیل رین کا دیں، لیکن کلاؤڈ برسٹ ضرور ہوا ہوگا، لیکن ڈیٹیکٹ نہیں ہوا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طیب، بہت ہی قیمتی معلومات ہمیشہ کی طرح آپ کی۔ آنے والے دنوں میں بارشوں کے مزید سلسلے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، جو کہ یقیناً سندھ میں بھی ہٹ کریں گے، خطہ پٹوہار میں بھی بارشیں ہوں گی، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، تمام ہی علاقوں میں بارشیں بتائی جا رہی ہیں۔ تاہم این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ایسی سچویشن میں کیونکہ موسم کی سنگینی کو ابھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، موسم چونکہ مونسون جو ہے ابھی موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، علاقہ مکینوں کو بار بار یہ ہدایات کی جا رہی ہیں کہ جہاں پر آپ کے اگر ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر قریبی کوئی دریا ہیں یا نالے ہیں تو سنگین صورتحال میں انہیں پار کرنے سے گریز کریں، سفر کرنے سے پہلے موسمی حالات کا جائزہ ضرور لیں، اپنے ساتھ ایمرجنسی کٹس رکھیں، اور انتظامیہ اگر کوئی اعلانات کرتی ہے یا کوئی ہدایات جاری کرتی ہے تو ان پر بھی عمل ضرور کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ جو مونسون ہے اسے بہت زیادہ مختلف بھی بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ جو مونسون گزر چکے ہیں ہمارے پاس تاریخ میں، یہ ان سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے کیونکہ اس کے ساتھ مختلف سلسلوں کا بھی ٹکراؤ ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں کم از کم 15 ستمبر تک جو موسم ہے اس کی شدت برقرار رہے گی۔ 15 ستمبر کے بعد کوئی سلسلہ اس کی توقع تو ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر مونسون کمزور ہونا ضرور شروع ہو جائے گا۔